بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کیا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو گئی لطف و کرم کی انتہا صلی اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما. خواتین و حضرات، میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں رمضان کے پروگرام نمبر 3 پہ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نیکی. تو ایک یہ لکھنے میں تو بہت چھوٹا سا لفظ آ جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا موضوع بھی بن جاتا ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے. ہم ہر مسلمان، ہر انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو نیکی کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ کا بڑا احسان ہے. جی. اور ہم نے جو پچھلے پروگرام میں بات چیت کی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، جی اس میں ایک چیز صرف باقی رہ گئی تھی مختصر سی، کہ جو صدقہ، جو فطرانی کی رقم ہے، فطرانہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جانا چاہیے، تو لوگ اس کو بیٹھے رہتے ہیں اور پھر جب مسجد جاتے ہیں تو وہاں ڈال دیتے ہیں. اس میں کئی چیزیں اہم ہیں، اس لیے کہ وہ جو آپ نے ڈال تو دیا ہے مگر وہ پہنچے گا تو بعد میں ہی نا. وہ بھی جائز ہے، آپ نے تو دے دیا لیکن پہنچا تو بعد میں. تو بھائی آپ پہلے سے ہی دے دیں، رمضان شروع ہوتے ہی دے دیں بھائی، اور بھیج دیں پاکستان میں. اب کوئی کہے گا کہ 5 لوگ ہیں اور 15-16 پاؤنڈ بنتے ہیں، میں بھیجوں، تو بھائی آپ 5-6 سال کا ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، 50-60 پاؤنڈ دے دیں ایک ساتھ. تو اگر پہلے دے دیں تاکہ کسی کو مل جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے، اس کو لے کے بیٹھے نہ رہیں اپنے. ہاں خدا نہ خواستہ بھول گئے تو الگ بات ہے. یہ ایک بات تھی. نیکی کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، جس میں کیٹاگوریکلی ذات واجب نے نیکی کی تعریف بیان فرما دی ہے اور اس کے بعد کسی اور تعریف کی گنجائش نہیں ہے. اور اس میں مختصراً وہی اس کا جو ترجمہ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی کہ آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء کرام پر، ان پر ایمان لانا،
یہ نیکی ہے. اور اس کے بعد پہلا عمل مال خرچ کرنے کا ہے, اور اس میں سب سے پہلا حقدار رشتہ دار, پھر یتیم, محتاج, مسافر اور قرض دار. یہ ہے نیکی کا یہ خلاصہ مختصراً. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ بھی نیکی تو ہے, لیکن جو نیکی کی اعلیٰ ترین تعریف یا اعلیٰ ترین صورت وہ صرف ان آیات میں, اس میں ہے 177 نمبر کی آیت میں. اس کے بعد علاوہ جو ہے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں نیکی کا کام بھی ہے, جیسے نماز پڑھنے وہ بھی نیکی ہے, لیکن نیکی اصل نیکی, لفظ آیا اصل نیکی, وہ یہ ہے. ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب تصورات ہیں نیکی کے. مثلاً گانا بجانے والے لوگ سبیل لگا لیں گے محرم میں, حلیم پکا لیں گے, نیکی ہے. ہمارے یہاں کسی نے 15-16 حج کرنا شروع کر دیے ہیں, نیکی ہے وہ, لیکن یہ انہوں نے تصور کر لیا ہے, مدرسہ کھول دیا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کے یہاں یہ ایک تصور بھی آ گیا ہے کہ بھائی یہ نماز, روزہ, حج, یہ زکوٰۃ, یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے, یہ وہی جانے اور بندہ جانے, اس کو چھوڑو. ہاں یہ دیکھو جھوٹ نہیں بولتا, وعدہ پورا کرتا ہے, بے ایمانی نہیں کرتا, یہ نیکی ہے, یہ کر دیا ہے. یعنی نیکی کے عجیب و غریب قسم کے تصورات جو ہیں وہ آ گئے ہیں, اور ہم اس چیز سے ہٹ گئے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دیا ہے, اور ہم نے تو شاعری میں بھی ڈال دیا ہے, نیکی کر دریا میں ڈال, مصرے بنا دیے گئے ہیں, کئی چیزیں. بہرحال ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیکی, اور نیکی کے ساتھ ضروری ہے کہ متقی آدمی ہو, تقوی, یہ بڑا اہم ہوتا ہے. تقوی کا اور نیکی کا ساتھ رہنا ہے. تقوی ہے اور نیکی ساتھ ساتھ چلے گی, وہ اصل نیکی کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے. تو اس نیکی کے ان تصورات سے ہم کو نکلنا ہے. ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں, جھوٹ نہ بولو, اور باقی تو انفرادی معاملے ہیں, اللہ کا معاملہ ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھتا, زکوٰۃ نہیں دے رہا, اور زکوٰۃ میں تو حکم ہے یہاں تک کہ بھائی آپ, حکومت کو یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ کر دیں, یعنی جہاد کریں اس کے خلاف جو زکوٰۃ سے انکار کرے دینے سے, کیونکہ یہ بڑی اہم ضرورت ہے معاشرے کے لیے. تو نیکی کا جو قرآنی تصور ہے, اسی تصور کے حساب سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ تقوی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. دیکھیں تقوی کے حوالے سے کہ نیکیاں اسی وقت آپ دیکھیں نا, ہمیں بہت ساری ہماری نیکیاں ایسی ہیں ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ وہ قبول ہو رہی ہیں, یہ تو اوپر جا کے پتہ چلے گا. میں نے نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, مجھے کہاں معلوم ہے, کسی کو بھی نہیں معلوم. کچھ جو مفکرین نے اور جو مفسرین نے بڑے غور و خوض کر کے اور قرآن شریف کے اندر ڈوب ڈوب کر معنی نکالے اور تفسیریں لکھی ہیں, اور اس کے بعد کچھ ایسی آیات جو ہیں وہ میری نظر سے گزری جس سے ہم ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں. باقی تو اللہ جانتا ہے کہ مثال کے طور پر میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں, اس کا پتہ جیتے جی چل سکتا ہے. یعنی ایک بڑی حیرت کی بات ہے نا کہ کیسے پتہ چل سکتا ہے. کوئی کان میں آواز دے رہا ہے, کہیں سے کوئی خواب آ رہا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب اس آیت کو لے کر میں یہ دیکھوں گا, اپنا محاسبہ کروں گا کہ جب سے میں نے مکمل 5 وقت کی نماز شروع کر دی ہے, تو نماز شروع کرتے ہوئے مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں, اور اب میں یہ دیکھوں کہ 2 مہینے پہلے جو کچھ میں برائیاں کر رہا تھا, کیا میں اب بھی وہی کاروبار میں ہوں یا ان میں سے کچھ دور ہو گئی ہیں. پتہ چل جائے گا مجھے, ظاہر ہے پتہ چلے گا, کیونکہ ہو رہی ہے بھائی, صفائی ہو رہی ہے نا, تو پتہ چل جائے گا کہ کمرہ صاف لگے گا آپ کو. تو یہ تقویٰ میں سورۃ القصص کی جو آیت ہے, آیت نمبر 83, اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, بڑا معنی خیز درس ہے وہ, کہ آخرت کا گھر تو ہم انہی کے لیے مخصوص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد, اور پھر سچائی بھی یہی ہے کہ انجام کی بھلائی صاحبان تقویٰ کے لیے ہے. یہ ہے اس کی تعریف. اور اکثر مقامات پر تقویٰ کے ساتھ ساتھ صبر کا بھی ذکر آیا ہے. اب آپ نے نیکی کی, اچھا جی میں نے رشتہ دار کی مدد کی, نیکی ہے, لیکن میرا رشتہ دار آج بھی میرے بارے میں برا ہی کہتا ہے. اب اس مقام پر اگر آپ کا پاس اب تقویٰ ہے
تو اس کے ساتھ دوسرا ذکر صبر کا ہے. آپ نے اگر صبر کر لیا ہے تو یہ آپ کی سفل ہے. الصبر بالتقوی. اچھا, نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں خبردار رہو, تم سب کا خدا ایک ہے. کسی عرب کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, مگر تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. یعنی تقوی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو الگ کر دیتی ہے اس کیٹیگری سے, ورنہ ایز اے ہیومن بینگ ساری دنیا کے انسان برابر ہیں. ہیومن رائٹس کے لیے آج یہ لوگ اتنا جو شور کرتے ہیں, یہ چارٹر تو 1400 سال پہلے ہی ہمیں دے دیا گیا تھا. اچھا, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تقوی کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ اگر تم متقین کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم دیکھو گے کہ ان کے دل میں خوف ہے خدا کا, ایمان میں یقین ہے, ایمان میں یقین ہے, اور کسی سے ملتے ہیں تو احتیاط سے ملتے ہیں. اگر فاقے کے عالم میں ہیں تو پھر بھی صبر کیے جا رہے ہیں, اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا ہوا ہے. یعنی متقی کی 24 گھنٹے کی زندگی نیکیاں ہی ہیں, اور یہ نیکی کوئی خاص ٹائم پہ یا اس پہ نہیں ہوتی صابر رضا, یہ 24 گھنٹے ہے. ہمارا مذہب یہ جو ہم نے اگر کچھ ایسے سمجھ لیا ہے کہ جمعے کے جمعے ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کا ہے معاملہ. مذہب جو ہے ہمارا دین ہمارے ساتھ 24 آور کا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں گھر میں بات کر رہا ہوں, کھانا کھا رہا ہوں, بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں, یہ دوستوں سے مل رہا ہوں, کاروبار کر رہا ہوں, یہ سارا 24 آور دین کے حوالے سے چل رہا ہوں, اور یہ ساری نیکیوں میں گنا جا رہا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بیٹی کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دیا ہے, نیکی ہے. نیکیاں تو ایسی ایسی وہ رحمان ہے, رحیم ہے, اس کے خزانوں میں کمی کہاں ہے کہ وہ نیکیوں کے لیے وہ کوئی بخل یا ایسی کوئی چیز کا لفظ استعمال کیا جائے. وہاں تو بے تحاشا ہے. وہ تو کہتا ہے کوئی مانگے تو میں دوں, یعنی ایسا دینے والا ہے کہ اگر اس سے نہ مانگے تو اس کو برا لگتا ہے. وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے. وہ یعنی سورہ قرآن شریف میں ذات واجب کا ارشاد ہے کہ اگر تم سے لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں تو ان سے کہو میں تمہارے قریب ہوں, مجھ سے مانگو میں دوں گا. اب اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ یعنی مانگو, جتنا چاہے مانگو, اور جو نہیں مانگتا وہ اس کو اچھا بھی نہیں لگتا. یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ آپ اس سے نہیں مانگ رہے. مانگنا ہے اور مانگتے ہی رہنا ہے, اور چھوٹی موٹی چیز کیوں مانگنی ہے, زیادہ سے زیادہ مانگنا ہے. اور پھر اگر نہیں مل رہا ہے مانگنے پر تو بعض اوقات صبر بھی یہ ہے کہ صبر کرنا ہے کہ اس کے بدلے یا تو بعد میں ملے گا اور یا آخرت میں, یا کوئی بہتری ہے کہ جو نہیں مل رہا ہے. یہ چیزیں شامل رہی. یہ ہے نیکیوں کی تعریف. ایک مقام پر اور ارشاد ہوا ہے سورۃ الحجرات میں کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو صاحب تقوی ہو. تو تقوی جو ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے اگر نیکیاں کمانی ہے, اور نیکی کے تصورات کو جو ہے وہ ہمیں بدلنا ہے. ہم کچھ دیکھیں اس دنیا میں کچھ چیزیں جو ہیں ہماری شریعت نے مقرر کر دی ہے, اور کچھ حدود جو ہے وہ باندھتی ہے, حد. اب ہر چیز کی اپنی ایک حد ہے. حد سے باہر اگر ہو تو وہ گناہ بن سکتا ہے. اچھا یا برا جو بھی ہو اس کی حد مقرر ہے. نیکی جو ہے اس کی بھی حد مقرر ہے. آپ دیکھیں, آپ اور میں, ہم نے مسجد میں جانا ہے تو ہم نے ساری دنیا کے خیالات جو ہے وہ چھوڑ کے, سارے معاملات چھوڑ کے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے مسجد میں قدم رکھنا ہے. اب ہمیں صرف اللہ کا ہی دھیان رکھنا ہے. یعنی ایک طرح سے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے اعتکاف میں ہیں. یہ اعتکاف کی صورت ہے, مسجد میں جتنی دیر میں ٹھہرا ہوں اس کے بعد میں باہر آ گیا. نفلی اعتکاف تھوڑی دیر کا تھا, ہو گیا. اعتکاف کا مطلب بہت ساری چیزیں چھوڑ, دیکھنا ہے اعتکاف کے علاوہ تو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن اعتکاف میں جب رمضان میں ابھی بیٹھیں گے لوگ تو بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے, منع ہو جاتی ہے. روزے میں آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے جو روزے کے علاوہ کر سکتے ہیں. حالانکہ جو روزے کے اندر جو کام آپ کریں گے اور وہ جو گناہ کہلائے گا وہ روزے کی حالت کے بغیر کرنا گناہ نہیں ہے. ہاں نہیں, ہاں بالکل صحیح. بھائی بیوی کے ساتھ جو ہے جو ازدواجی تعلق ہے وہ روزے کی حالت میں گناہ ہے, لیکن روزے کے علاوہ تو نہیں ہے نا. تو
حدیں مقرر ہیں ہر معاملے میں. تو نیکی کی بھی حد ہے, اگر حد سے زیادہ اوپر ہو گئی تو وہ بدی میں بدل سکتی ہے, جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, دنیا کو بھلا کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا یہ نیکی ہے, لیکن اس تعلق کو اتنا جوڑنا ہے کہ اللہ کے تعلق کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے یہ نہ ہو کہ میں بندوں کو بھول جاؤں. بندوں کو نہیں بھولنا ہے میں نے, اسی لیے رہبانیت جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے. رہبانیت اسلام میں منع ہے, یعنی رہبانیت کی اجازت نہیں ہے, یعنی رہبانیت جو پوری رہبانیت ہے نا مکمل, اس کی اجازت نہیں ہے. ورنہ یہ بھی ایک رہبانیت کی شکل ہے کہ آپ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف میں آپ سب کچھ بھول گئے نا, یہ رہبانیت کی ایک شکل ہے, مگر ایک لمٹ تک ہے. تو نیکی جو ہے اس کو بھی لمٹ کی ضرورت ہے, اور اس لمٹ میں ہی اسے رہ کے کرنا ہے. اب 1400 سال پہلے یہ طے ہو چکا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اب کوئی اور آ کر یہ تو بتا سکتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ایک اور چیز اس میں شامل کرو. اب اس میں شامل نہیں ہو سکتا کچھ بھی. جو کہہ دیا 1400 سال پہلے, جو ذات واجب نے کہہ دیا, جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا, وہی ہے حلال اور وہی ہے حرام. اور یہ قیامت تک کا نظام ہے, قیامت تک کا نظام ہے, اس میں کوئی تبدیلی آپ کوئی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا, اتنی یعنی ایک ایسی اہم بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا, آج تک دنیا کی کوئی سائنس یہ ثابت نہیں کر سکی ہے کہ وہ چیزوں میں فائدہ ہے. بالکل, سائنس تو ابھی تک 1400 سال کے بعد ابھی تک وہاں تک پہنچی بھی نہیں. یعنی سائنس تو کیا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا ہے کہ ان چیزوں میں فائدہ ہے. اور جن چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا, کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ ان میں نقصان ہے. ہاں, اعتدال میں کھانا ہے. اب ظاہر ہے گوشت حلال ہے, لیکن ایسے تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کھانا ہے, وہ تو حکم ہے. ہاں, اعتدال یعنی اعتدال لازم ہے. زندگی انتہا پسند نہیں ہونی چاہیے, تو اعتدال بہت ضروری ہے. اور ہمارا مذہب بھی جو ہے وہ معتدل اعتدال والا ہے, بڑا ماڈریٹ مذہب ہے. کتنی آسانیاں ہیں, دیکھیں روزہ ہے, اگر آپ کو یہ پرابلم ہے روزے کی چھوٹ دے دی, آپ معذور ہو گیا, نماز کے لیے آسانیاں کر دی. ہر چیز میں تو آسانی, کس چیز میں مشکل ہے؟ مشکل تو ہے ہی نہیں, مشکل بخدا ہے ہی نہیں. اگر نفس کو مار دیا ہے تو کسی کام میں مشکل نہیں ہے. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, اور خیر اور شر کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے, اچھا اور برا, یہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں. یعنی حلال حرام, اچھا برا, خیر اور شر, یہ فیصلے ہو چکے ہیں. مگر کچھ لوگوں نے, یعنی سائنسدان, کچھ سماج سدھارنے والے, کچھ مذہبی لیڈر, کوئی گرو, سنت, سادھو, پیر, فقیر, انہوں نے یہ کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. یہ مختلف اشیاء پر لیبل لگانے کا کام کر رہے ہیں, ٹھیکیداری ہو گئی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. مگر اور معاشرہ بھی ایسے لوگوں کا عادی ہو گیا ہے. ہم آج دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کون سے پیشے کے لوگ ہیں؟ اگر آپ غور کریں, سب سے زیادہ 2 پیشے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ لوگ ہیں. پہلا مفتی اور دوسرا ڈاکٹر. فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جتنے مفتی اور جتنے ڈاکٹر آپ کو ملیں گے کہیں نہیں ملیں گے. بالکل صحیح. دنیا میں بھی اتنے نہیں ہوں گے جتنے وہاں موجود ہیں ہمارے. اور 80% سے زیادہ لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آگے لوگوں کو بھیج بھی رہے ہیں. اور ان کی تعداد دیکھنے والوں کی, سبسکرائبر کی بہت زیادہ ہے. ہو گئے. اب بھائی میں یہ کہتا ہوں صابر رضا, کیا آپ کو ذرا سی بھی عقل کا استعمال نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ نے کہا ہے قرآن شریف میں کہ عقل جیسی خوبصورت چیز میں نے بنائی ہے, میں اس پہ فخر کرتا ہوں. عقل ایسی چیز بنائی ہے اس نے, یعنی عقل کا استعمال ہم نہیں کرتے. اور کتنی جگہوں پر قرآن میں کہ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے. ارے بھائی, آپ کو اگر موبائل فون خریدنا ہے تو آپ 10 جگہ سرچ کرتے ہو. بالکل صحیح.
اچھا ملے گا. اور کئی لوگوں کو پوچھتے ہو کہ یار میں یہ لے رہا ہوں فون, یہ کیسا ہے تمہارے پاس بھی ہے, میں نے سنا ہے. اور فون لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں ہم؟ فون کی دکان پہ. جی ہے ہم فون لینے کے لیے جوتے کی دکان میں کبھی گئے؟ کبھی نہیں جاتا. چاہے بالکل ہی ان پڑھ ہو, دیہاتی ہو بیچارہ, مگر جوتے کی دکان میں نہیں جاتا ہوں. جی جی لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے یا کوئی بیماری کا معاملہ آتا ہے تو صحیح ڈاکٹر اور مفتی کے پاس نہیں جاتے, یہ ان دکانوں میں جاتے ہیں, فیس بک اور واٹس ایپ کی. یار ہم کتنے بے وقوف ہیں یار, قسم خدا کی مجھے بعض اوقات اتنا غصہ آتا ہے شدید قسم کا کہ یار ہمارے پاس دماغ نہیں ہے. مجھے تو گھر میں بھی یا رشتہ داروں میں, دوستوں میں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یار وہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میرا معدہ جو ہے نا وہ خراب رہتا ہے تو میں یہ جڑی بوٹی لے لوں. میں نے کہا جس نے بتایا ہے وہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں ڈاکٹر تو نہیں ہے. میں نے کہا یار تو پھر تو یار کمال کا بندہ ہے یار. تو جب یار وہ جب ڈاکٹر نہیں ہے تو اس سے کیوں اس کا مشورہ لے رہا ہے؟ جوتا لینے کے لیے تو جوتے کی دکان میں جاتا ہے. تو اب یعنی یہ حال ہو گیا ایسا میرا ساتھ. تو یہ ہم یعنی اور معاشرہ عادی ہو گیا ہے, اور ایسا عادی ہو گیا ہے کہ رشوت جو ہے وہ رشوت نہیں لگتی آج کل. آپ رشتہ کرنے کوئی جاتا ہے, کوئی پوچھتا ہے آپ کا بیٹا رشوت لیتا ہے؟ کہاں پوچھتے ہیں, نہیں پوچھتے. وہ تو اب عام ہے نا, وہ تو وہ پارٹ آف دا پارٹ اینڈ پارسل ہو گیا. جھوٹ کا نام کیا ہو گیا ہے پتا ہے آپ کو؟ آج کل یہ نہیں بولتے جھوٹ ہے, چالاکی. چالاکی چالاکی ہے. اور رشوت کا نام بھی رکھ دیا ہے. آپ کو پتا ہے رشوت کا نیا نام کیا نام ہے؟ مجبوری. اچھا مجبوری. دیکھیں کمال, دیکھیں آپ لیبل دیکھیں آپ کیسے آ گئے ہیں. مجبوری تھی یار, کیا کرتا, نہ لیتا تو وہ نکلوا دیتے. ہے چالاکی, جھوٹ کا نام چالاکی. اب یہ نہیں بولتے ہی از اے لائر, وہ بولتے ہی از کلیور. یہ چالاک ہے, جھوٹا نہیں بولتے. لفظ جھوٹا بولتے ہی کہاں ہے کسی کو؟ نہیں. اور نہ شادی میں کوئی پوچھتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. رشتہ طے کرتے وقت یہ چیزیں کہاں پوچھی جاتی ہے؟ جی بالکل صحیح. پوچھا پوچھا جاتا ہے کہ ڈگری ہے کہ نہیں ہے. ہونی چاہیے مگر شرط نہیں ہونی چاہیے. کون سی ذات کا ہے؟ میری ذات کا ہے, نہیں ہے, آگے بڑھ. تو یعنی یہ اس وقت جو ہے نا نیکیاں اس سے ہم ہٹ کے تقوی سے ہٹ کے دور ہو گئے ہیں. اچھا اب اچھا یا برا یہ فیصلہ کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے, اور یہ پوری انسانیت کو بہکا دیا گیا ہے, بھٹکا دیا ہے. ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہمارے گرو یا لیڈر یا پیر صاحب نے اگر کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا, بس ان کی پیروی کرتے چلو. اور ہم نے خود تحقیق کرنا چھوڑ دیا, ہم نے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے, ہم سست ہو گئے ہیں. اور جو ہندی میں وہ کہتے ہیں, ہمارے بہت سارے ہندی جاننے والے بھی ہیں, ہندوستان کے لوگ ہیں, وہ بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں. ہم آلسو ہو گئے ہیں. آلسو یعنی سست. ہم عجیب قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. اب چاہے ہم مسلمان ہوں, ہم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اکثر, آپ نے دیکھا ہوگا کاروکاری کی رسم ہمارے اندر ہی ہے, سندھ کے اندر ہے یہ کاروکاری. اب یہ تو یعنی ہزاروں پنچایت بیٹھی ہوئی ہے, عورت پر الزام لگا دیا گیا اور کاروکاری ہو گئی, سزائے موت ہو گئی. ہزاروں معصوم بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. تو بہرحال اس وقت جو ہے مسلمان, اس کے نزدیک نیکی اور تقوی یہ دو چیزیں, اور کیا ہے خیر, کیا ہے شر, کیا ہے برائی, کیا ہے نیک, ان کے تصورات بدل گئے ہیں. بہت عجیب و غریب قسم کے ایک موڑ پر ہم آ گئے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ آپ کا چہرہ اس میں جو آپ کے آخری الفاظ تھے اسی پہ ایک سوال ابھرتا ہے. جی یہ ایک سوسائٹی تو خراب ہو چکی ہے جی, لیکن اس میں بہتری کی علامات تو ضرور ہوتی ہیں نا. بالکل. کچھ لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, جیسے ہم لوگ بوڑھے ہیں, ہم میں جو خامی ہے وہ کافی پختہ ہو چکی ہیں نا. جی لیکن آنے والی نسلوں کو تو درست کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر ہمارے راستے پر چلنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیں. ضروری ہے نا, ضروری تحقیق کر لیں. اور یہ انٹرنیٹ نے اور یہ سارے سسٹم نے جہاں پہ ہمیں بے شمار برائیاں نظر آتی ہیں, وہاں پہ اچھائیاں بھی بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہے بھائی. تو آپ تحقیق کر لیں, اور تحقیق جب آپ کریں تو اس کے حوالے سے اگر بتائیں گے کہ تحقیق میں وہ کون سی کتابیں یا ان چیزوں کا مطالعہ کریں جس میں مختلف فقہ کے حوالے سے
ہاں وہ چیزیں موجود ہوں تو، اور اس کے حوالے سے وہ اس میں سے چیزیں ڈھونڈیں، وہاں حدیث کے حوالے سے دیکھیں، قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں، تفسیر کے حوالے سے دیکھیں، آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے۔ آپ کا خیال ہے؟ بھائی دیکھیں نا، جو مسلک ہیں جس کو ہم انگلش میں اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں، جی یہ مسلک ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ جی جی یہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جی فرقہ ہے، جی بریلوی فرقہ ہو گیا، جی دیوبندی فرقہ ہو گیا، یہ سارے مسلمان ہیں۔ یہ جو ہے مسلک ہیں، ان میں بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر سب کا ایمان اور عقیدہ سب کا ایک ہی ہے، کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ صرف کچھ فروعی معاملات ہیں جن میں کچھ مسلک ہیں، جن میں جو امام ہے ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام احمد، ان کے کچھ فروعی چیزوں میں اختلافات ہیں۔ تو اختلافات کہاں نہیں تھے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو صحابہ کرام جو تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان میں بھی کچھ چیزوں پر جو تھی وہ اتفاق رائے نہیں بھی تھا۔ خلفائے راشدین میں بھی ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، وہ مگر تو آپس میں یعنی کہ اختلاف رائے تو موجود ہوتا ہے، ہاں لیکن وہی اس میں وہ پازیٹیو شکل میں ہوتا ہے نا، پازیٹیو مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، جی میرے ذہن کے اندر گھسا ہوا ہے کوئی بات غلط طریقے سے، تو میں اگر آپ سے پوچھوں ہاں تو آپ بحث نہیں میں کر سکتا، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، میرے خیال میں تو یہ ہے، تو آپ اس کو وضاحت سے جب فرمائیں گے تو میرا ہاں کوئی آپ سے اختلاف تو نہیں ہے نا، ہاں یہ تو ایک ٹھیک ہے۔ انفارمیشن ہے جو میں نے لے لی اور میں میرا راستہ سیدھا ہو گیا۔ بس اب دیکھیں نا جی، ہم نے تو یہاں پر کیا حال ہو گیا، مسجدیں الگ الگ ہو گئی جی ہاں ہے، یعنی جس مسجد میں جا رہا ہوں اس مسلک کی میں وہیں جاؤں گا، دوسری میں نہیں جا رہا میں۔ جی ہاں یعنی یار میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا کہ جی چلے اب یہاں پر نہیں جی وہ تو نہیں، میں وہاں نہیں جا رہا، میری تو مسجد وہ ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ 3 مختلف مسلک کی مختلف مسجدیں ہیں، آپ ایک شہر میں 3 مختلف ہے، بلکہ کئی تو ایک ایک گلی میں تینوں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب یہ امام وہاں نماز پڑھائے گا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ تینوں الگ الگ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اب جو پڑھ رہا ہے وہ نماز میں، وہ قرآن تو ایک ہی پڑھ رہا ہے نا، جو وہ پڑھ رہا ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ بولے جی وہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر پرابلم کیا ہے؟ یعنی مجھے بتاؤ، اچھا جی پرابلم کیا ہے جی؟ رفع یدین ایسے، اچھا بھائی احادیث میں ہے بھائی، کہیں رفع یدین کی بھی ہے مثالیں، وہ احادیث ہیں، کہیں رفع یدین کے بغیر بھی ہے، تو بھائی آپ جیسے بھی پڑھ لیں وہ بھی صحیح ہے، آپ بھی صحیح ہو، کون کہتا ہے آپ غلط ہو اس میں؟ یہاں پہ اچھا آمین زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے؟ ارے بھائی آپ زور سے کہو یا آہستہ کہو، آمین تو کہہ رہے ہو۔ اب ان چیزوں کو لے کر جو اگر اختلاف رائے ہو جائے، دشمنیاں اور نفرتیں ہو جائیں، اور رشتے تک نہیں ہو رہے، آپ کو پتا ہے رشتے میں آج کل یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آمین زور سے کہتے ہو کہ آہستہ سے؟ ہاں آپ کا دیا فرقہ کون سا ہے جی آپ؟ ہاں اچھا، تو اب ہم یہ جو مسلکی اختلافات ہے یہ ہم ہمارے بچوں میں ڈال رہے ہیں، جی ہاں اپنے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں یار؟ یعنی ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی یہی کریں گے؟ اب مسلمان ہے، اس میں یہ ایسے اختلافات کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہے سب سے زیادہ وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص قرآن شریف کا ترجمہ پڑھے، کم از کم حدیث کی جو کتابیں ہیں احادیث کی ان کا مطالعہ کرے، اور سب پڑھے، بخاری شریف پڑھے، مسلم شریف پڑھے، ترمذی ہے، ترجمہ جو ہے اور تفسیر ہے، علماء کرام نے جو لکھی ہے، مفسرین نے، سب کی تفسیریں ہیں، آپ پڑھیں، اور اس میں کہیں بھی کوئی ایسے بنیادی طور پر، اور ہر تفسیر لکھنے والے نے، جتنے لوگوں نے بھی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو اپنا انٹروڈکشن یا دیباچہ ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ جو سمجھا ہے وہ لکھا ہے، جو حقیقت ہے وہ خدا جانتا ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ واللہ عالم۔ جب اس نے کہہ دیا ہے، جس نے یہ لکھا ہے کہ بھائی اللہ جانتا ہے، میں نے تو جو سمجھ میں آیا لکھا ہے، تو آپ کون ہوتے ہو اس کو فکس کرنے والے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا، آپ کسی کی بھی تفسیر لے لیں، مولانا مودودی کی لے لیں، کسی کی بھی لے لیں، ابن کثیر لے لیں، ہاں کوئی بھی لے لیں، ہر ایک نے یہ کہا ہے، تو آپ ترجمہ پڑھیں اور اس کے بعد یہ پڑھیں دیکھیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ غصے سے کرتے ہیں، بھائی غصہ حدیث میں آیا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ آنا جو ہے وہ ایک یعنی غیر فطری بات نہیں ہے، یہ فطری ہے، کچھ چیزیں فطری ہیں یعنی نیچرل، کچھ غیر فطری ہیں۔ آپ کو پتا ہے بولنا جو ہے نا وہ فطری ہے،
مگر لکھنا جو ہے وہ فطری نہیں ہے، تو وہ آپ سوچ کر لکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ غیر فطری ہے لکھنا. ہاں اور لوگ لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں. یار میں سوچ، یعنی بولنا فطری ہے، بولو، بولتے نہیں. اچھا غصہ جو ہے وہ فطری ہے، ٹھیک ہے. اب غصہ آنا ہے، آ سکتا ہے، مگر غصے کا آنا اور غصے کا جانا، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. اگر غصہ دیر میں آئے اور جلدی ختم ہو جائے تو یہ پورا انسان ہے. اچھا. غصہ دیر میں آئے اور جلدی ختم ہو جائے. ایک ساتھ کے لیے آئے اور چلا جائے. میں گھر میں آیا اور میں نے جو اپنی چیز کہیں رکھی تھی وہ وہاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اب میں تھوڑی دیر سوچ رہا ہوں، پھر دیکھ رہا ہوں شاید میں تو نہیں رکھ کے بھول گیا، یا پھر یہ، یا پھر میں آہستہ سے پوچھ لیا کسی کو تو کسی نے نہیں بتایا، تو اس کے بعد مجھے غصہ آیا ذرا، اور پھر فوراً ہی ختم ہو گیا کہ یار مل جائے گی، چھوڑو. ٹھیک ہے، ہو گیا جی. یہ ہے انسان مکمل. دیر سے آیا. اگر غصہ جلدی آئے اور جلدی جائے تو آدھا انسان ہے. اچھا. جلدی آیا، فوراً غصہ آ گیا لیکن فوراً ہی ختم ہو گیا. اچھا. کیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں ڈھونڈتا ہوں، مل جائے گی میری چیز، وہ آدھا انسان ہے. اور اگر غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، وہ انسان نہیں ہے، ابھی انسان ہونے کی کوشش میں ہے. بہت اچھے. 3 کیٹیگری ہیں جناب. بہت اچھے جناب، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے، ماشاءاللہ. خواتین و حضرات، نیکی، اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہم دونوں کو شامل رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کے ہر دن کو آپ کے لیے مبارک فرمائے. آپ کے گھروں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کے سارے روزے قبول و مقبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ہم دونوں کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.